अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। आप हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज मैं आपको एक सहाबी हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने का बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाऊँगी। बच्चों, ये जो थे ना हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु, ये मदीना के एक बहुत अच्छे कबीले बनु सलमा के सरदार थे और ज़माने जहालियत में यानी इस्लाम से पहले ये बहुत बड़े रहनुमा थे अपने कबीले के। और बच्चों, उस बारे में ये रवाज था कि जो सरदार होता था उसको एक बुत दे दिया जाता था और वो बुत को अपने घर में रखता था और सुबह शाम उसकी इबादत करता था और खुशी के मौक़ों पर इस बुत के नाम पर जानवर भी कुर्बान किया जाता था। और जब कोई आज़माइश आती थी, मुश्किल आती थी, मुसीबत आती थी, तो बच्चों इसी बुत के पास जाकर कहा जाता था उसको कि जी हमारी ये मुसीबत टाल दो। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो शिर्क है ना। हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु के बुत का नाम था मनात, नाम सुना होगा आपने। और ये बुत जो है ना लकड़ी का बना हुआ था। इस बुत पर वो बहुत महंगे-महंगे आला किस्म के इत्र लगाता था, खुशबुएँ लगाता था और बड़ी मोहब्बत भी करता था और इसका बहुत ख्याल भी रखता था। बच्चों, एक दफ़ा क्या हुआ, हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि मदीना में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए हैं और वो सबको इस्लाम लाने के लिए कह रहे हैं और लोग खूब इस्लाम भी ला रहे हैं। वो तो डर गए। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे बेटों का ख्याल रखना, कहीं ये उसकी चुंगल में ना फंस जाए। बच्चों, मज़े की बात ये, जब उन्होंने अपनी बीवी को ये कहा, उस वक़्त उनकी बीवी और उनके तीनों बेटे जिनके नाम थे माऊस, मास और खलाद रज़ी अल्लाह अन्हुम, ईमान ला भी चुके थे। लेकिन हज़रत अमर बिन जमूह जो है ना वो बेखबर थे, उन्हें पता नहीं था। और उनकी बीवी जो है और उनके जो बेटे हैं उनको भी बाप की फ़िक्र थी। इनको फ़िक्र थी वो ईमान ना ले आए और उनको फ़िक्र थी कि हमारा बाप कहीं कुफ़र ही की हालत में ना मर जाए, इस तरह तो जहन्नुम में चला जाएगा। एक दिन अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े गुस्से में बीवी से पूछा कि तुम्हारे बेटे कहीं उसकी बातों में तो नहीं आ रहे? तो बीवी ने कहा नहीं, ईमान तो नहीं लाए, लेकिन जाते तो हैं मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। लिहाजा बाप बड़े गुस्से में अपने बेटों के पास आया, पूछा कि क्या सुनकर आते हो? तो एक बेटे ने सूरतुल फातिहा सुनाई। हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये तो बहुत ही उम्दा कलाम है। क्या उनकी हर बात इसी तरह की होती है? उनके बेटे मास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब्बा जान, इससे भी उम्दा होती है। सब ईमान ला रहे हैं, आप भी ले आइए ना। बेटे की बात सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, मैं अपने बुत मनात से मशवरा किए बगैर तो कोई काम नहीं करता, चलो मशवरा करूँगा। बेटे ने कहा, लकड़ी का बुत है, वो तो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना किसी की कोई मदद कर सकता है, बल्कि अपनी मदद भी नहीं कर सकता, उससे क्या मशवरा करेंगे? ये सुनकर हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ा गुस्सा आया। बोले, भागो यहाँ से, मैं तो मनाज से मशवरा किए बगैर कोई फैसला करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। बच्चों, फिर क्या हुआ? वो मशवरा करने पहुंच गए। अब वो मशवरा इस तरह किया करते थे कि अपने बुत मनात के पीछे एक बुढ़िया को लाकर खड़ा कर देते थे। फिर वो मनात से जो भी सवाल करते थे, बुढ़िया जवाब दे देती थी और ये कहते थे, हाँ, मेरे इस माबूद मनात ने बुढ़िया के दिल में बात डाली है, अलका किया है। उस दिन वो जल्दी में बुढ़िया को बुलाना ही भूल गए। मनात के पास गए,
بچوں یہ جو تھے نا حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، یہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، ان کی صرف ایک ہی ٹانگ تھی، لہٰذا پہلے تو وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے، خوب منات کی تعریفیں کی، پھر کہنے لگے اے منات، آپ کو تو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ دین پھیلانے کے لیے مصعب بن عمیر مدینہ آ گیا ہے اور یہ ہمیں تمہاری عبادت سے روک رہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے ہم سب کو۔ میں تو بہت ہی پریشان ہوں، آپ بتائیے آپ کیا مشورہ دیں گے مجھے؟ بچوں بڑھیا نہ ہونے کی وجہ سے منات تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خاموشی ہے تو کہنے لگے او میرے پیارے معبود، میرے منات، لگتا ہے تم ناراض ہی ہو گئے ہو، اس لیے خاموش ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ بچوں ہمیں بھی ڈرنا چاہیے نا، دیکھو وہ ایک لکڑی کے معبود سے ڈر رہا تھا کہ میں اس کو ناراض نہ کر دوں کہیں، اور ہم کتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین توفیق دے کہ جو ہمارا حقیقی اور ہمارا اصل خالق مالک رازق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اس کی رضا کو جاننے کے لیے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے ہر حکم پر عمل کریں۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں پھر وہ اپنے معبود سے منات سے کہنے لگے ٹھیک ہے میں تھوڑے دنوں بعد آؤں گا تاکہ جب دوبارہ آؤں تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ بچوں دوسری طرف جو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے تھے، انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی۔ انہوں نے کہا جب ہمارا باپ سو جائے گا تو ہم منات کو اٹھا کر وہ جو ایک کوڑے اور کچرے کا گندے پانی کا کنواں ہے نا اس میں پھینک آئیں گے۔ صبح ان کا باپ جب اٹھے گا تو اسے پتہ چلے گا تو بس ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ بچوں انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح ان کا باپ جب منات کو سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ بڑا پریشان ہوا، منات تو تھا ہی نہیں۔ اب بچوں وہ بڑی پریشانی اور دکھ اور تکلیف میں افسوس کرتا ہوا ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، ہر طرف منات کو ڈھونڈ رہا تھا، گھر والوں سے بھی بار بار پوچھ رہا تھا لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ باہر ڈھونڈ ڈھانڈ کے آ گیا، بالآخر اس کو گڑھے میں پڑا ہوا اسی کنویں میں منات نظر آ گیا۔ بہت غصے میں اس کو لے کر آیا، گھر لا کر خوب نہلایا دھلایا، سارا گند کچرا اتارا اور بچوں پھر اس نے دوبارہ اس کو خوشبوئیں لگائیں اور اسے دوبارہ کھڑا کر دیا جہاں پہ وہ ہوتا تھا اور اس کی خوب عبادت کی، خوب ماتھا ٹیکا، خوب اس سے معافیاں مانگی۔ پھر غصے میں کہنے لگا اللہ کی قسم اگر مجھے پھینکنے والے کا نام پتہ چل جائے تو میں اسے قتل ہی کر دوں، ذلیل اور رسوا کر دوں۔ بچوں دوسری رات بھی بیٹوں نے ایسا ہی کیا، دوبارہ یہ اسے اس گندے کنویں میں سے نکال کر لایا اور دوبارہ اس کو غسل دیا اور خوشبو لگائی اور اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے اس کے گلے میں ایک تلوار لٹکا دی اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنے منات سے کہا منات میں نے تمہارے گلے میں تلوار اس لیے لٹکائی ہے کہ اب تم اپنا بچاؤ خود کرنا، اپنا دفاع خود کرنا۔ بیٹے رات کو دوبارہ آئے، انہوں نے تلوار اس کی گردن سے اتار کر منات کے گلے میں ایک مرا ہوا بدبودار کتا لٹکا دیا اور پھر اسی گندے پانی اور کچرے کے کنویں میں پھینک آئے۔ اس کنویں میں بچے سب جو لوگ تھے نا اپنا کچرا پھینکا کرتے تھے۔ اب صبح باپ اٹھا، دیکھا منات غائب ہے، بھاگا بھاگا گندے کچرے کے کنویں پر پہنچا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تلوار کی بجائے اس کی گردن میں تو مرا ہوا بدبودار کتا پڑا تھا۔ اس کی ہمت نہیں پڑی کہ اس کو اب ہاتھ لگائے اور اس کے دل میں منات کے لیے بڑی نفرت پیدا ہوئی کہ یہ کیسا خدا ہے،
اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکا۔ پھر بچوں و مناس سے کہنے لگا اللہ کی قسم اگر تم معبود ہوتے، تم مشکل کشا ہوتے، تم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہوتے، ان کی مصیبتیں دور کرنے والے یعنی مشکل کشا ہوتے، تو اس بدبودار مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس طرح اس گندے کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ اور پھر بچوں اسے عقل آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے غسل کیا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ تھا خوبصورت واقعہ ان کے ایمان لانے کا۔ بچوں ایمان لانے کے بعد ان کے دل میں اتنا اطمینان، سکون اور لذت اللہ نے بھر دی، اتنا انہیں مزہ آنے لگا کہ وہ بہت افسوس کرنے لگے کہ میں نے ساری عمر جو ہے وہ شرک میں گزار دی۔ اب بچوں انہوں نے یہ اللہ سے عہد کر لیا کہ میرے پاس جو بھی مال ہے اور میری جان اور میرے بیٹے، میری اولاد سب میں دین پھیلانے کے لیے لگا دوں گا، وقف کر دوں گا، دین کے فروغ کے لیے، سربلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ بچوں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہ جانیں گے کہ انہوں نے ایک ٹانگ نہ ہونے کے باوجود کس طرح میدان جنگ میں اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ یہاں تک کہ جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے اور ہر طرح کی بدعت سے بچائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔